اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی یا عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے۔ ان کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ آتش پرست ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یہ ان کا ذکر ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے اس تصور کے رد میں آئی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہودی ہونے کے ناطے اور عیسائی ہونے کے ناطے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ آگے تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہو سکے گا مگر یہودی یا نصرانی۔ یہ بات بھی کھل گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ صرف نصرانی جنت میں جائے گا۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ان کا خیال یہ تھا کہ جو یہودی ہو، چاہے وہ نیک ہو بد ہو، وہ جنت میں جائے گا، اور نصرانی یہ سمجھتے تھے کہ نصرانی ہو، نیک ہو یا بد ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ امکان تھا کہ کل مسلمان بھی یہ سمجھیں کہ بس مسلمان ہو جنت میں جائے گا، خواہ عمل جو مرضی کرے، تو سب کو ایک ہی دفعہ سمجھا دیا کہ نہ مسلمان، نہ یہودی، نہ نصرانی محض کسی فرقے میں ہونے کی وجہ سے یا کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے جنت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یقین کامل رکھنے اور نیک اعمال کرنے کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ یہ تھی اصلی بات، لیکن آج کے زمانہ میں، آج کے دور میں جو غلط معنی لوگوں کے ذہن میں آ گیا، بظاہر الفاظ سے وہ معنی نکلنے کی گنجائش ہے۔ اب وہ غلط معنی جو آ گیا وہ کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو خواہ یہودی ہوں جیسے آج یہودی ہیں، یا جیسے عیسائی ہوں جیسے آج امریکہ میں برطانیہ میں عیسائی ہیں، یا کوئی صابی اگر کہیں پہ ہو، یا مسلمان، جو بھی اللہ پر ایمان رکھے یا جو بھی نیک عمل کرے اپنی سمجھ کے مطابق، وہ جنتی ہے۔ یہ معنی لے لیا گیا ہے، جبکہ یہ معنی غلط ہے۔ یہ معنی وہی یضل بہ کثیرہ کا مظہر ہے۔ اب اگر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ معنی غلط ہے، تو پھر کس بنیاد پر وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں، جہاں پہ یا بنی اسرائیل والی آیات تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا مطالبہ یہودیوں کے سامنے یہ کیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اسے مانے بغیر وہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی سفیر آئے تو ہم اسے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، لیکن وہ سفیر جو آپ سے پہلے آیا تھا اور چلا گیا، ہم اس کی بات مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ہم اس سفیر کی بات مانیں گے جو آپ سے پہلے چلا گیا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، آخری رسول ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے۔ اگر اس وقت پہلے والا رسول زندہ ہو تو اس کو بھی بعد میں آنے والے رسول کی بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ وہ آخری ہے، اللہ کی طرف سے بعد میں آیا ہے، وہ اللہ کا آخری پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھیں گے کہ اگر کوئی رسول موجود ہو دنیا میں اور اس کی موجودگی میں نیا رسول آئے گا، تو بعد والے رسول پر پہلے والے رسول کو ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ اگر رسول کی یہ حیثیت ہے تو پھر رسول کی امت کی یہ حیثیت کیوں نہیں ہوگی؟ اب آئیں تیسری بات کی طرف۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمیشہ دین اسلام رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر تاہ قیامت تک دین اسلام رہا ہے۔ اگر یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کا دین تو اسلام ہے، اور اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو آپ یہودی کیسے ہوگے، نصرانی کیسے ہوگے؟ ایک سوال یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دوسرے نمبر پر
یہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ مسلمان بھی کس سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہودی کس سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ نصرانی اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں بلکہ حنیف مسلم ہیں۔ تو اللہ کے ہاں دین اسلام، اور ابراہیم علیہ السلام کون؟ مسلمان۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کا لقب ہے نا اسرائیل، اور یہ بنی اسرائیل انہی کی اولاد ہیں۔ اب دیکھیں، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں سارے جہانوں کے رب کا مسلم ہوں۔ اسی میں آگے آتا ہے ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس اسلام کی نصیحت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو۔ اور آگے آتا ہے اے یہودیو، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت آئی تھی، یعنی موت کا وقت تھا، وصیت جب انہوں نے کی تھی، تم ادھر تھے؟ اذ قال، جب انہوں نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی مسلم اور ان کے بیٹے بھی سارے مسلم۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تم یہودی کیسے ہو گئے؟ وہ تو پیچھے سے اسلام چلا آ رہا تھا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، نہ ان کی اولاد یہودی تھی، تو تم کدھر سے یہودی ہو گئے؟ دوسری جو ان کی لڑی ہے وہ عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے۔ ان پر صرف 11 یا 12 حواری ہیں جو ایمان لائے۔ ان حواریوں کا ذکر سورہ آل عمران میں آپ کو مل جائے گا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہودی علماء تو ایمان نہیں لا رہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر دیکھ لیا، انہوں نے عوام کو پکار لگائی، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی جناب میں؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد بِأَنَّا مسلمون، اے عیسیٰ گواہ رہنا ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان، حواری بھی مسلمان، تو تم عیسائی کدھر سے ہو گئے؟ تو معلوم ہوا کہ نہ یہودیت کی کوئی بنیاد ہے نہ عیسائیت کی کوئی بنیاد ہے۔ ان کے آبا بھی مسلم تھے اور دین ہمیشہ سے مسلم چلا آیا، اور اللہ کے ہاں آخرت میں یہ طے ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ بات بڑی سخت ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہودی نہیں تھے، لیکن یہودیوں میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی تو تھے، ان کا کیا ہوگا؟ بڑے عیسائی تھے جو نیک تھے، تو کیا ان سب کا دین نہیں قبول کیا جائے گا؟ تو یہاں در حقیقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ رکھی ہوئی ہے۔ اصل بات یہی ہے جو سمجھنے والی ہے، اس آیت کا حاصل یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تک جتنے بھی عیسائی اور یہودی نیک لوگ تھے جو گزر چکے تھے، اگرچہ انہوں نے نام بدل لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، ان کی اطاعت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن نازل ہونے کے بعد، اور قرآن کا پیغام یہودیوں تک پہنچنے کے بعد، عیسائیوں تک پہنچنے کے بعد، اب ان سے وہ یہودی والا یا عیسائی والا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانا پڑے گا، اور دین اسلام کو قبول کرنا پڑے گا جو آج دین اسلام دنیا میں رائج ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔